أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت بزرگوں اور دوستوں، واقعہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جس کا تعلق اسلامی روایات سے بھی ہے اور ایمانیات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ یہ واقعہ ہجرت ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا یہ واقعہ اور یہ سفر مکۃ المکرمہ سے غار ثور تک بیان کیا تھا. آج میں آپ حضرات کے سامنے غار ثور میں کیا حالات پیش آئے اور پھر اس کے بعد غار ثور سے مدینہ المنورہ تک کے پہنچنے کا کیا واقعہ پیش آیا اور پھر مدینہ المنورہ میں داخل ہو کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کس طرح استقبال کیا گیا، پھر دین کی کس طرح اشاعت ہوئی اور اسلام کا یہ دامن کس طرح وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل اور پھر ایک وقت آیا کہ 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا ڈنکا بجا اور اسلام کا یہ پیغام عام ہوا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی یہ سنگلاخ وادیوں کو طے کرتے ہوئے اور یہ خاردار جھاڑیوں کو طے کرتے ہوئے اور مکہ المکرمہ کے گلی کوچوں کے اندر اور پہاڑی اور نوکیلے پتھروں کے اندر سے یہ راستہ طے کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انتظام کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرماتے ہیں. صدیق اکبر غار میں اترے اور پھر جب یہ غار میں اتر کر سارے وہ سوراخ بند کیے اور وہ جو ایک سوراخ باقی رہا وہاں پر ایڑی رکھی، پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اندر بلایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. غار میں آپ ٹھہرے ہیں اور جب وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جانثار صحابی
جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی درخواست پر اپنے پیارے اور اس جانثار اور جانباز صحابی کے گود مبارک کے اندر اپنا سر مبارک رکھا ہے اور پھر آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ جو ہے ڈنک مارتا ہے، سانپ کاٹتا ہے، ایک بار کاٹا، 2 بار کاٹا، 3 بار کاٹا۔ حضرت صدیق اکبر، روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی، اس لیے حرکت نہیں کی کہ کہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند کے اندر خلل نہ آئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف برداشت کر لی، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ذرہ بھی میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد جب درد کے اندر شدت بڑھ جاتی ہے تو شدت بڑھنے کے بعد پھر بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں دی۔ پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس صحابی نے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، یہ آنسو ٹپکے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رخسار مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے یہ آنسو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار پر پڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہو گئے، اور جب بیدار ہوئے تو پوچھا صدیق ابوبکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، میں اس طرح یہ غار کے جو سارے سوراخ تھے میں نے بند کر دیے، اور پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس سوراخ میں نے اپنا پاؤں رکھا، اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی، وہاں سے کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں وہ زخم ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں اپنا لعاب دہن لگایا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، درد بھی جاتا رہا۔ اس طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور یہ غار ثور کے اس مقام پر یہ 3 آدمی وہاں پر دوسرے دن پہنچے ہیں، ایک تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے فہیرہ نامی، وہ غلام بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اور باہر کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے فرزند ہیں، جن کا نام عبد الرحمن روایات میں نقل کیا گیا ہے، وہ رات کو اس غار کے منہ پر، اس غار کے باہر جو ہے وہاں پر رات کو پہرا دیتے، اور جب صبح ہوتی، جب سورج کی شعاعیں پھوٹتی تو یہ صحابی حضرت عبد الرحمن جو ہے اٹھ کر چلے جاتے، پھر مکہ کے حالات پتہ لگاتے کہ مکہ کے مشرکوں کے اندر، کافروں کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا مشورے ہو رہے ہیں، کیا کچھ جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں۔ یہ ساری خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو جو ہے سنبھالے ہوئے تھے، یہ رات کو آ کر ساری خبر بتاتے۔ 3 دن تک میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے ہیں۔ 3 دن اور 3 رات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غار میں گزاری ہیں، اور اللہ نے کیسے مدد کی غار کے اندر؟ اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ اور اللہ نے کیسے دین کی مدد کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی مدد کے لیے چنا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی مدد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کی ہے۔ اللہ کے رسول کی رکھوالی کے لیے اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہی آیت کا مطلب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے مدد کی ہے، ذریعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کا رکھوالا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ہر وقت غم ان کے اوپر سوار ہے۔ جب پہلے رات گزاری ہے، صبح جو ہے سورج کی شعائیں پھوٹنے لگی ہیں، حضرت صدیق اکبر نے باہر دیکھا تو کفار مکہ اور مشرکین جو ہے وہ گھیرا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، باہر تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب پاؤں پر نظر پڑی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ کفار، یہ دشمن تو ہمارے بالکل باہر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ میرے ساتھی، میرے دوست پریشان نہ ہو، لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر کے ذریعے سے بھی جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھنے کے دو مطلب تفسیر میں لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ یہ مخلوق کسی کی مدد نہیں کر سکتی ہے، اس مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ مخلوق کیا تھی؟ وہ مخلوق جو ہے وہ مکڑی تھی۔ وہ مکڑی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ نے مکڑی سے کروائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، مکڑی کو حکم ملتا ہے کہ غار کے منہ کے اوپر جالا تان دیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا تانا ہے۔ پھر جنگلی کبوتری کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس غار کے منہ کے اوپر جہاں مکڑی نے جالا تانا ہے اسی کے پاس میں جا کر انڈے دینے ہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت کی ہے ایسے لشکر کے ذریعے سے، لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جس کا تمہارا تصور یہ ہے کہ یہ مخلوق حقیر سی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک بات اور بتا دی، اس آیت سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ اگر تم دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین کی مدد ایسی مخلوق سے کروا سکتے ہیں کہ جس کو تم حقیر مخلوق سمجھتے ہو، جس کو تم حقیر چیز سمجھتے ہو، جس کی تمہاری نظروں میں، تمہاری حیثیت میں جو ہے تمہارے نظریے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے سے بھی مدد کرواتا ہے۔ جس طرح کے ہجرت کے مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت مکڑی سے کروائی ہے، کبوتری سے کروائی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اس طرح کروائی، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ اللہ اپنے دین کی مدد اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ایک آیت میں ایک لفظ اور استعمال کیا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب تو اپنے صحابی، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، ایک یہاں قرآن نے لفظ صاحبہ ہی کہا ہے۔ بہت سارے حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ زندیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا صحابی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا جانثار جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ
ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ جو ہے چھت پر آرام کر رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ رات میں جو ہے آسمان کی طرف جو ہے نگاہ اٹھتی ہے، آسمان میں ستارے جلملا رہے ہیں، ستاروں کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھنے لگی کہ خوب جو ہے ستاروں کے اندر حضرت عائشہ گم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو آسمان پر؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنے کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ ستارے تو بہت کم ہیں، ہاں میرا ایک صحابی ہے کہ اس کی نیکیاں شاید ستاروں سے زیادہ بھی ہوں لیکن کم از کم ستاروں کے برابر تو ضرور ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ کو شک ہوا، اپنے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے خوشی میں پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں ستاروں کے برابر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ عمر ہیں۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہوگی، ایک قسم کا جھٹکا لگا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کہ اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو کیا ابو بکر کی نیکیاں ان سے کم ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے بھانپ لیا، کہا، عائشہ اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کہا، اللہ کے رسول تو ابو بکر کی نیکیاں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ ابو بکر کی نیکیاں تو ان ستاروں سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ یہی وجہ تو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ ابو بکر آج ایک سوال کرتا ہوں، آپ میرے اس سوال کو پورا کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ تو کہا، سوال یہ ہے کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، میری زندگی کے سارے اعمال لے لیں، لیکن صرف وہ 3 راتیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت میں غار ثور میں گزاری ہیں، صرف وہ 3 راتیں آپ مجھے دے دیں، میری ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ کیا وہ صحابی تھا کہ حضرت عمر بھی رشک کر رہے ہیں کہ غار ثور کے اندر جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بار بار پڑھ کر حضرت صدیق اکبر نے جو نیکیاں کمائی ہیں، حضرت عمر سوال کر رہے ہیں، ابو بکر یہ نیکیاں مجھے دے دو، ساری نیکیاں تم لے لو، صرف 3 راتیں مجھے دے دو۔ اور وہ 3 راتیں جو ہیں وہ غار ثور کی وہ 3 راتیں تھی۔ کیا کرتے رہے حضرت صدیق اکبر ان 3 راتوں میں؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کیا صدیق اکبر ان 3 راتوں میں تہجد پڑھتے رہے؟ نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی۔ پھر کیا کرتے رہے؟ کیا ان 3 راتوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سجدے کرتے رہے؟ نہیں، سجدے بھی نہیں کیے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اتنی نیکیاں ان 3 راتوں کے اندر ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ یہ 3 راتیں مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ تم لے لو۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عمل اگر کسی کا ایمان لانے کے بعد ہے اس وقت کے دور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، وہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 3 رات تک کیسا دیدار کیا، پوری رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کو دیکھ کر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا کی تلاوت کرتے رہے۔ وہ 3 راتیں
جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور یوں گود میں ہے اور وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، والضحیٰ، قسم ہے اس چہرے کی، چمکتے ہوئے چہرے کی۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی منظر کشی کی ہے، بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کہا کہ او خوبصورتی کے بادشاہ، یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی کے بادشاہ، ویا سید البشر، اور اے انسانوں کے سردار، اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر، آپ کے ہی چہرہ انور سے، آپ کے ہی چہرے کے نور سے تو چاند روشنی پاتا ہے، لقد نور القمر، آپ کے ہی چہرہ انور سے تو چاند روشنی پاتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس شاعر نے فرمایا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کرنا، آپ کی ثناخوانی کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آخر میں جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا چاہی ہے تو آخر میں کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہی مختصر سا قصہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات میں چند کلمات نکل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، غار ثور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانثاری کا معاملہ پیش کیا، وہاں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں اور چل کر ام معبد کے خیمے تک پہنچے ہیں۔ ام معبد کے خیمے پر پہنچے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے غلام کو بھیج دیجئے، وہاں سے ان سے گوشت لے لیجئے یا پھر یہ کہ ان سے کھجور لے لیجئے تاکہ کچھ جو ہے وہ بھوک مٹ سکے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قاصد نے جا کر ام معبد سے کہا کہ ہمیں گوشت دے دیجئے یا ہمیں کھجور دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود ام معبد کے پاس گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ایک بکری کو دیکھا، وہ بہت دبلی اور پتلی تھی، وہ کھڑا ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس پر نظر پڑی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ بکری اس لیے باندھی ہے کہ یہ بہت لاغر ہو گئی ہے، ریوڑ کے اندر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے، تو اس لیے یہاں باندھ دی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ دودھ دیتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول اس کے اندر دودھ نہیں ہے، اس کی حالت تو دیکھیے، اس حالت میں کہاں ہے کہ یہ دودھ دے سکے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد سے کہا ام معبد اجازت دیتی ہو میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ام معبد نے کہا اللہ کے رسول ضرور نکال لیجئے، مجھے کیا اعتراض ہے، اگر آپ نکال سکتے ہوں تو نکال لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ جو ہے
بکری کے تھنوں پر پھیرے تو پھر بکری کے تھنوں میں دودھ آیا، اور پھر کیسا دودھ آیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بخاری میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ پھیرا، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ام معبد کو ایک بڑا برتن دے دیجیے۔ بڑا برتن لایا گیا تو بکری کو دھویا گیا، دھویا اتنا کہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ برتن کے کناروں تک دودھ بھر گیا۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا پہلے خود پی لے، ابوبکر کو دے دیں، فہیرہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار کے غلام کو دے دیں، نہیں، کہا ام معبد یہ لیجیے آپ دودھ، اس سے نوش فرمائیے۔ ام معبد کہتی ہیں میں نے خوب پیا۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو دیا۔ کیسا سلوک تھا غلاموں کے ساتھ کہ پہلے غلام کو دے رہے ہیں، آپ بھی پی لیجیے۔ انہوں نے پیا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان سارے آدمیوں نے پینے کے بعد بھی وہ دودھ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے تو ام معبد کے شوہر واپس آئے تو دیکھا کہ عجیب گھر میں رونق ہے، اور وہ بکری کے جو بندھی ہوئی تھی، کھڑا ہونے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتی تھی، وہ اتنی موٹی تازی اور جو ہے حشاش بشاش ہے۔ تو ام معبد سے معذرہ پوچھا تو ام معبد نے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی آیا تھا، 3 آدمی تھے، ان میں ایک اس طرح کا بندہ تھا، اس کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا رات چمک رہا، جو ہے چودھویں کا چاند جیسے چمک رہا ہو، اور پھر اس طرح کا اس کا انداز تھا۔ کہا وہ کہاں گئے؟ کہا یہاں سے آگے نکل گئے ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر ان کا پیچھا کرتے ہیں، پورے خاندان کو لے کر ان کا پیچھا کیا، اور ایک مقام کے اوپر جا کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی، اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اتنی انوارات و برکات چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں ساتھ میں لے جاتے؟ وہاں جا کر ام معبد اور ان کا پورا خاندان جو ہے اسلام میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، یہ برکات دے کر۔ پھر جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جو ہے پہنچتے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب استقبال ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے ایک جملہ کہا، ایک شعر پڑھا کہ طلع البدر علینا، 14ویں کا رات آج ہمارے اوپر جو ہے وہ روشن ہو چکا ہے۔ یہ جملہ پڑھتے ہوئے، یہ اشعار پڑھتے ہوئے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج کے دن اس اونٹنی کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہاں ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ میزبان ہوگا۔ پھر یہ اونٹنی گئی ہے، اور سب سے پہلے جہاں جا کر اونٹنی بیٹھی ہے وہ جگہ ہے جہاں آج جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہے، وہاں جا کر اونٹنی بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، پھر اس کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی، چل گئی، اور چلنے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جو ہے صحن میں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب کے تو مقدر چمک گئے، ان کے چہرے کے اوپر عجیب حشاش اور بشاش جو ہے کیفیت طاری ہو گئی، اور بڑے خوش ہو گئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ میں پہنچ کر سب سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے میزبانی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے ہیں۔ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ یہ گھر تھا کس کا، یہ گھر کس نے ہدیہ کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ گھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ گھر جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے، یہ ہدیے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا تھا۔ اس کے لیے موقع نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔